أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین، بزرگان ملت، آج کے اس مبارک درس میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 57 سے لے کر 64 تک کی انشاءاللہ مختصراً تشریح پیش کی جائے گی ترجمے کے ساتھ ساتھ۔ عزیزان محترم، گزشتہ آیات میں مسلسل حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج کی ان آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی دعوت کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا، بلکہ آپ کے جو معجزات تھے اور جو دلائل اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے تھے ان کا بھی اس نے مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ یہ سب کے سب جادو ہے۔ مثلا عصا کا جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے ید بیضا کہ آپ کی ہتھیلی روشن ہو جاتی تھی جب بغل میں لگا کر کھینچتے تھے، تو ان تمام معجزات کا اس نے مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ یہ تو کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، یہ تو صرف تمہاری جادوگری ہے، جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس نے اب چونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کے سب جادو ہے، تو اس نے بھی حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے بارے میں غور و فکر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے بل پر تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو۔
یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کی اطاعت اختیار کر لو، یہ صرف تمہاری باتیں ہیں، اللہ نے تم کو حکم نہیں دیا ہے اور اللہ نے تمہیں نبی نہیں بنایا ہے۔ تمہارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اپنے اس جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اور ہماری حکومت چھین کر تم اس پر قابض ہو جاؤ۔ تمہارا منشا یہ ہے، تمہارا مقصد یہ ہے۔ قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، تم حکومت کے خواہش مند ہو، اور ساتھ ہی ساتھ فرعون نے یہ بھی کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، ٹھیک ہے تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تم اس کے خلاف کرو اور نہ ہم اس کے ہم خلاف کریں، اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ہم ایک بالکل ہموار اور چٹیل میدان میں کریں گے۔ کیونکہ عزیزان محترم، فرعون کو اس بات کا دھوکہ لگ گیا تھا کہ موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں اپنی نبوت کے ثبوت میں، جو دلائل اور جو معجزات پیش کر رہے ہیں، یہ در حقیقت یہ کوئی معجزہ نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جادو کی بنیاد پر یہ سارے کرتب دکھلائے ہیں۔ یہ جادو کا کمال ہے، تو اس لیے اس نے بھی سوچا کہ چلو اگر یہ جادوگر ہیں تو ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، اور ہم اپنے جادوگروں کو مقابلہ کے لیے بلائیں گے۔ لہٰذا اس نے بڑے بڑے جادوگر اکٹھا کیے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور اور شور تھا، اور بڑے سے بڑے ماہر جادوگر اس وقت ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وقت بھی متعین کیا، اور یہ کہا کہ چلو ہم ایک وقت متعین کرتے ہیں اور اسی متعینہ وقت پہ ہم وہاں جمع ہوں گے اور پھر مقابلہ ہو جائے گا، نہ تم اس وقت کی خلاف ورزی کرو گے نہ ہم کریں گے۔ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مقابلہ ہوگا ہمارے اور تمہارے درمیان، یہ مقابلہ ایسے مقام پر ہوگا جو ہمارے لیے اور تمہارے لیے بالکل برابری کے فاصلے پر ہو، یعنی تم کو بھی زیادہ دور نہ جانا پڑے، ہم کو بھی زیادہ دور نہ آنا پڑے، بالکل بیچو بیچ کے مسافت پر کوئی میدان متعین ہو اور وہیں پہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں مقابلہ ہوگا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس مقابلے کی دعوت کو، اور یوں کہہ لیں کہ اس کے اس چیلنج کو قبول کیا، اور وقت کی تعیین حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اس نے مقابلے کی دعوت دی تو حضرت موسیٰ نے اس کی دعوت کو قبول بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وقت بھی حضرت موسیٰ نے ہی متعین فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے لیے مقابلے کا دن مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقت متعین فرمایا ہے یہ بہت اہم وقت، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دن متعین جو فرمایا ہے وہ یوم الزینہ کو متعین فرمایا۔ زینت آپ جانتے ہیں کہ یوم الزینہ یہ وہ دن جس میں یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، تہوار کا دن، یعنی ان کے عید کا دن تھا۔ اور اس دن میں قوم فرعون جو تھی وہ نئے نئے کپڑوں میں ملبوس ہو کر وہ نکلتے تھے بازاروں میں، اور
شہر کے گلیوں میں کھیلتے تھے، کودتے تھے، اور ان کے کھیلنے کودنے کا اور عید منانے کا دن تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، جس میں سب لوگ جمع ہوتے تھے ایک جگہ اور ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ الغرض بہرحال وہ کوئی فرعون کے قوم کے لیے عید کا دن تھا، یہ تو بات متعین ہے، چاہے وہ ہفتے کا دن ہو یا محرم کی 10ویں تاریخ ہو، لیکن بہرحال وہ یوم الزینہ تھا، یوم الزینہ، خوشیوں کے دن، ان کے لیے عید کا کوئی دن تھا۔ اب عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو دنیا بھر کی حکمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں معجزات دیتے ہیں اور علم سے نوازتے ہیں، وہیں حکمت کی دولت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور وقت کو جو متعین فرمایا ہے، اس میں بڑی حکمت سے کام لیا ہے، زبردست حکمت اس کے پیش نظر تھی۔ ایک تو عید کا دن متعین فرمایا، جس میں چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، مرد عورتیں جوان، سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے اس عید کے دن کو متعین فرما دیا تاکہ مجمع بڑا ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے جتنا بڑا مجمع ہوگا اور جب حق غالب آئے گا تو اتنی ہی زیادہ لوگ حق کے ساتھی بنیں گے، حق کو قبول کرنے والے ہوں گے، اور جب مجمع بڑا ہوگا اور عید کا دن ہوگا، پورے شہر کے لوگ آئیں گے اور اطراف کے جب لوگ آئیں گے تو جو حق کی دعوت ہوگی وہ دعوت ایک ہی مجلس کے ذریعے، ایک ہی مجمع کے ذریعے دور دور پھیل جائے گی۔ جہاں جہاں لوگ جائیں گے، جس جس گاؤں کے آئے رہیں گے، اس گاؤں میں دعوت پہنچے گی۔ اگر ایمان لوگ نہیں لائیں گے تو کم سے کم یہ تو بات پہنچ ہی جائے گی کہ ایک بندہ ہے مصر کے اس شہر میں، فرعون کے دربار میں، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، موسیٰ ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ ایک اللہ کو کی عبادت کی جائے، دوسروں کو کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ بات تو کم سے کم پہنچ جائے گی، گرچہ لوگ ایمان قبول نہ کریں تو یہ بھی ایک دعوت ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ نے عید کے دن کو متعین فرمایا، اور دن میں بھی چاشت کا وقت متعین فرمایا۔ چاشت کا وقت آپ جانتے ہیں، جب سورج بلند ہو جائے تو اس وقت چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں مصلحت یہ تھی کہ روشنی جب پھیل جائے گی تو لوگوں کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہے گا، اور سارے لوگ اس وقت ضروریات سے فارغ ہو کر جمع ہوں گے، اور جب بات پوری ہو جائے گی، پروگرام جب ختم ہو جائے گا تو 1-2 گھنٹے میں ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، ان کو موقع ملے گا جانے کے بعد وہی ایک پروگرام میں جو باتیں ہوئی رہیں گی وہ ان کے ذہن پر سوار رہیں گی، اور وہ گاؤں میں جانے کے بعد فوراً ہر جگہ وہ لوگ اسی بات کا تذکرہ کریں گے، آج ایسا ایسا ہوا، وہاں ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اور اگر یہ وقت شام میں متعین کی جاتی تو مسئلہ یہ ہوتا کہ شام کے وقت لوگ جب تھکے ماندے اپنے گھر کو جاتے تو سو جاتے رات میں، تو جو دعوت والی بات تھی، جو فائدہ تھا، وہ فائدہ اتنا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے ایک تو عید کا دن متعین فرمایا اور دوسرے چاشت کا وقت متعین فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام فرعون کے جو شرائط تھے اس کو قبول کیا اور وقت کو متعین کیا، اور پھر فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ چنانچہ فرعون راضی ہو گیا، حضرت موسیٰ نے اس کی شرائط کو قبول کیا اور اپنی طرف سے وقت کو اور دن کو متعین فرمایا، تو وہ فرعون حضرت موسیٰ کی اس تعیین پر وہ راضی ہو گیا۔ فجمع کیدہ ثم اتی، اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لیں، پھر مقابلے کے دن میدان میں پہنچ گیا۔ جب وہ میدان میں پہنچا اور
اپنے پورے لشکر و سپاہ کے ساتھ پہنچا. وہ اکیلے نہیں آیا بلکہ اس نے اس کی بھرپور تیاری کی کہ موسیٰ کو کس طریقے سے ہرایا جائے اور لوگوں کے ذہن اور فکر میں کس طریقے سے یہ بات داخل کر دی جائے کہ موسیٰ باطل ہے اور حق پر ہم ہیں، ہم ہی خدا ہیں، اور کس طریقے سے اپنی حکومت قائم رکھی جائے اور موسیٰ کو ناکام قرار دیا جائے. اس نے بہت ساری تدبیریں کی اور پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور جتنے وسائل ہو سکتے تھے جادوگری کے تعلق سے ان تمام کو جمع کیا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جادوگروں کو جن کو فرعون نے بلایا تھا، دعوت دی تھی مقابلے کے لیے، ان کی تعداد کو بتایا ہے کہ ان کی تعداد 72 تھی، 72. اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے مفسرین ہیں، دوسرے علماء ہیں جنہوں نے ان کی تعداد میں کچھ اضافہ بتلایا ہے، کچھ اضافے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں 72 کی تعداد ہے اور دیگر مفسرین کے اقوال 400 یا اس سے زیادہ کے ہیں کہ اور ان تمام جادوگروں کا ایک خاص سردار تھا جس کا نام مفسرین نے شمعون بتلایا ہے. یہ 72 یا 400 کے قریب یہ جتنے الغرض جادوگر تھے یہ سب کے سب شمعون کی ماتحتی میں کام کرتے تھے اور اسی کو اپنا سردار اور رئیس مانتے تھے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شمعون نامی شخص تھا، جو تمام جادوگروں کا سردار تھا، یہ ایک اندھا آدمی تھا، نابینا آدمی تھا. الغرض جب مقابلے کے لیے تمام جادوگر جمع ہوئے اس میدان میں، فرعون بھی جب اپنے تمام وزراء اور تمام امراء اور بڑے بڑے جو اس کے سردار تھے ان سب کو لے کر کے وہاں جمع ہوا، تو پھر اخیر میں مقابلے سے پہلے عین وقت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جادوگروں کو پہلے مخاطب کیا اور ان کو ہمدردانہ نصیحت کی اور بڑے محبت کے ساتھ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بڑے پر اثر تقریر کی ان کے سامنے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے تم پر، تم اللہ پر جھوٹ نہ گڑھو کہ کہیں اللہ تم کو عذاب میں تباہ اور برباد نہ کر دے. جو جھوٹ گڑھے گا، جو جھوٹ بولے گا، وہ نامراد ہو کر رہے گا. وقد خواب من افترا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی پر اثر اور درد بھرے لہجے میں ان کے سامنے تقریر کی، ان کو سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اللہ کے بارے میں، خالق اور مالک کے بارے میں جھوٹ ہرگز نہ بولنا، جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا، حقیقت بیانی سے کام لینا. اور اگر جو بندہ جھوٹ بولے گا اللہ کے معاملے میں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو تباہ و برباد کریں گے اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ نے تقریر کی. ظاہر ہے کہ فرعون کی دربار میں اور اس کے لشکر و سپاہ کی موجودگی میں جو لوگ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ چکے تھے اور جن کا خدا فرعون تھا اور جن کی تمام طاقت اور فرعون ہی تھا اور جن کا بھروسہ فرعون کی ذات پہ تھا، تو ایسے ماحول میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چند کلمات تھے یہ اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے. جن کا بھروسہ ہی، جن کا خدا خود ان کے سامنے موجود تھا فرعون کی شکل میں، تو کسی اور کی بات کا اثر کہاں سے لے سکتے تھے. لیکن عزیزان محترم، انبیاء کرام کی زبان میں اللہ عجیب و غریب تاثیر رکھ دیتے ہیں. تمام انبیاء کرام کی زبان میں اللہ نے مخصوص طریقے پر تاثیر پیدا فرمائی تھی. ہر ایک نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ بہت سادے زبان میں کلام کرتے تھے
اور بہت سادہ الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن لوگوں کے قلوب میں وہ باتیں اتر جایا کرتی تھی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تقریر کی ان کے سامنے اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریر تھی، ان میں سے جادوگروں کے اکثر ساتھیوں کے دل اور دماغ پر یہ تقریر مسلط ہو گئی۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تقریر نے کام کرنا شروع کر دیا، پھر یہ جادوگر اپنے کام میں آپس میں ہی اختلاف کرنے لگے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، اپنے معاملے میں، اپنے کام کے سلسلے میں وہ آپس میں ہی لڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے، اور انہوں نے چھپ کر کے آپس میں باتیں کی۔ وہ کیا اختلاف کرنے لگے؟ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ موسیٰ جو بات کہہ رہے ہیں یقیناً یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، اور ان کے الفاظ سے جو باتیں ہیں، ان کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں، جو الفاظ نکل رہے ہیں، وہ کسی جادوگر کے الفاظ نہیں ہو سکتے، یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں دم ہے، ان کو ماننا چاہیے۔ کچھ جادوگروں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم پر حکومت قائم کرے، اور ہمارے سرداروں کو، ہمارے شریف اور عزت دار لوگوں کو یہاں سے نکال کر دوسرے جگہ بھگا دیں، اور ان کی حکومت اور ان کی دولت پر قابض ہو جائے، قبضہ کر لے۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ بہرحال وہ آپس میں ہی اختلاف کرنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو نصیحت کی تھی، تو کئی لوگوں کے دل میں وہ نصیحت اتر گئی تھی، ان کی تقریر نے کام کر لیا تھا۔ بہرحال آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ جو ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، انہوں نے ایک طرف کنارے لے جا کر کہا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں، موسیٰ کی بات ہرگز نہ مانو، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے دیکھیں۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں، اور تمہارے مثالی مذہب کو مٹا کر رکھ دیں، تمہارے مثالی مذہب کو مٹا کر رکھ دیں۔ مثالی مذہب کیا تھا؟ یہ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے اور طاقت سے تم کو یہاں سے ہٹا دیں، نکال کر باہر کر دیں، اور تمہاری حکومت پر یہ قابض ہو جائیں، اور تمہارا جو مثالی مذہب ہے اس کو مٹا کر کے ختم کر کے رکھ دیں۔ تو دوستو، مثالی مذہب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی ہے کہ وہاں کی قوم فرعون کو ہی خدا مانتی تھی، اور حاکم اعلیٰ تسلیم کرتی تھی، اور فرعون کو ہی صاحب اختیار وہ لوگ سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہی سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے کہ فرعون کے سامنے سجدے کیے جائیں، فرعون کو خدا مانا جائے، اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا جائے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہمارا ہے۔ یہ موسیٰ چاہتے ہیں کہ اس بہتر طریقے کو ختم کر دیں، اور اپنا جو نیا دین لے کر آئے ہیں وہ ہمارے پرانے اور بہترین طریقے کے مقابلے میں اس دین کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے بطریقتکم المثلی کا مطلب، یہ ہمارے بہترین اور مثالی طریقے کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اس کی جگہ اپنے مذہب کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ باتیں کہی۔ فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا۔ اب ان کے جو بڑے بڑے جو لیڈر تھے جادوگروں کے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کی دل بستگی کے لیے کہا کہ دیکھو، فاجمعوا کیدکم، لہذا تم لوگ اپنی تدبیریں پکی کر لو، پھر مقابلہ کے لیے صف باندھ کر آ جاؤ، جو غالب رہا آج اسی کی جیت ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا وقد افلح اليوم من استعلا، کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں اور موسیٰ کے مقابلے کے لیے جمع ہے، لہذا تم لوگ اپنی تمام تدبیروں کو مضبوط کر لو، اور مقابلہ بہت مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ آج جو جیت جائے گا
حکومت اسی کی رہے گی، جیت آج جو فرعون کے مقابلے میں غالب آ جائے گا اسی کی جیت مانی جائے گی اور اسی کی حکومت قائم ہوگی۔ فرعون سے ان جادوگروں نے مطالبہ کیا تھا کہ بادشاہ سلامت اگر ہم جیت گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ موسیٰ کے مقابلے میں اگر ہم نے بازی جیت لی اور میدان کو اپنے قبضے میں کر لیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا تھا کہ ہم تم کو اپنے خاص مصاحبوں میں شامل کر لیں گے، اپنے خاص لوگوں میں تم سب کو شامل کر لیں گے اور بڑے بڑے انعامات سے تم نوازے جاؤ گے، لہذا پوری کوشش کر کے آج میدان کو اپنے قبضے میں کر لو۔ بہرحال اب اس کے بعد کیا ہوا، کس طریقے سے مقابلہ شروع ہوا اور پھر جیت کس کی ہوئی، حق کس طریقے سے غالب آیا اور باطل کیسے سجدے میں گر گیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، اس کی پوری تفصیل کل کی آیتوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ باطل کبھی کبھی بڑے جوش اور خروش کے ساتھ میدان میں آتا ہے اور تمام تر ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آتا ہے حق کے مقابلے کے لیے، لیکن حق کبھی بھی باطل کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ حق کو غالب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ حق اور صدق اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔